ابن بطوطہ نے اپنے رحلہ میں لکھا ہے، ان کی کتاب ہے رحلہ ابن بطوطہ، کہ ہمارے جو ہندوستان اور افغانستان کا علاقہ ہے، یہاں ایک بہت بڑا شہر تھا علمی جسے بلخ کہتے ہیں، بالام خا۔ بلخ کے بادشاہ نے اپنی رعایا پر سختی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اتنا اتنا ٹیکس فلاں تاریخ تک جمع کراؤ، ورنہ یہاں سے نکلو، شہر سے سزا ملے گی، سخت سزا ملے گی۔ کاروباری تجار وہاں کے رہنے والے وہ پریشان ہوئے اور بڑی مشکل میں آ گئے کہ کہاں سے اس کا انتظام کیا جائے۔ مشہور تھا اس علاقے میں ایک خاتون رہتی تھی، اور اس کے پاس جو بھی کبھی اپنے کسی مقصد سے گیا، خواہ وہ مانگنے ہی کیوں نہ گیا ہو، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا وہاں سے۔ شہر والوں نے میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ ہم بھی اس خاتون کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اپنا قضیہ بیان کرتے ہیں، کیا پتہ وہ ہماری مدد کریں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ خاتون کے خدمت میں گئے، اپنا مسئلہ بتایا کہ بادشاہ سلامت غضبناک ہو گئے ہیں اور انہوں نے سختی شروع کر دی ہے، اور فلاں فلاں تاریخ تک اگر ہم نے اپنا جزیہ ٹیکس ادا نہیں کیا تو ہماری سب کی چھٹیاں، یہاں سے فارغ ہو جائیں گے ہم۔ اس خاتون نے اپنے سامان میں سے ایک شال نکالی، ایک چادر نکالی جو مزین تھی جواہرات سے، اس میں ہیرے تھے، اس میں یواقیت تھے، اور کہنے لگیں کہ یہ چادر جائیے بازار میں بیچیے، اور اس چادر کی جو قیمت ملے گی وہ آرام سے بادشاہ کا ٹیکس پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بلخ والے چادر لے کے اب پھر رہے ہیں، کون خریدے اس کو؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو نگینہ ہوتا ہے اور جیسی خوبصورت اشیاء ہوتی ہیں، قدر دل را علی، قدر زر زر گر شناست، قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناست، قدر دل را علی۔ فارسی میں شعر ہے کہ دلدل جو گھوڑا تھا اس کی قدر علی سے پوچھو، اور پھول کی قدر بلبل سے پوچھو، اور سونے کی قدر زرگر سے پوچھو۔ گھومتے گھومتے بادشاہ کو خبر ملی کہ شہر والے ایک چادر لے کے پھر رہے ہیں، بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس چادر کو بیچنے کے بعد ٹیکس ادا کیا جائے گا۔ بادشاہ نے بلا لیا، دکھائیے کون سی چادر ہے؟ جی یہ چادر ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو بیچنا ہے۔ کس کی ہے؟ فلاں فلاں محلے میں جو خاتون رہتی ہے اس نے ہمیں یہ دی ہے، ہم نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا۔ خاتون نے کہا جاؤ اس کو بیچو اور مسئلہ حل کرو۔ بادشاہ کو غیرت آئی، کچھ شرم آئی اس کو، اور اس نے وہ چادر واپس کی اور کہنے لگا کہ وہ ٹیکس جو میں نے لگایا تھا وہ اب معاف ہو چکا ہے، بات ختم ہو گئی۔ شہر والے وہ چادر لے کے واپس پہنچے خاتون کے پاس اور اس کو سارا ماجرا بتایا کہ اس طرح بادشاہ سلامت نے ٹیکس معاف کیا، آپ کی چادر واپس کی۔ خاتون نے کہا کہ اس چادر کو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کر لی ہے، اور جب ایک دفعہ میں نیت کر چکی ہوں تو بادشاہ کیا آسمان اور زمین ایک ہو جائے میری نیت نہیں بدل سکتے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ابن بطوطہ نے ذکر فرمایا ہے، اسی طرح بے شمار واقعات